اللہ رب العزت کی بڑائی، بزرگی، توصیف، کبریائی، ہم اس کے گواہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہے جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ ملک اس کا، ملک اس کی، خلقت اس کی، پوری کائنات اسی کی ہے، اور اسی رب کریم سے ہم اپنے نفوس کے شرور سے پناہ پکڑتے ہیں۔ نفس اور شیطان بے شک انسان کو گمراہی کے رستوں کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ انسان کا نفس ہی ہے جو اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور ہم کمزور ہیں۔ روح انسانی کچھ کمزوریوں کا شکار رہتی ہے، لہذا ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ یہی ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی پناہ مانگتے رہو، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے بڑے احترام، بڑی عاجزی، بڑی تواضع کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے جو بھی تحفہ پیش کیا جائے وہ بادشاہ کے شایع نشان نہیں ہو سکتا، اور پھر جسے اللہ نے کونین کا سردار اور کونین کا بادشاہ بنایا ہو، اس کی بارگاہ میں ہم جیسے فقیروں کے تحفوں کی کیا وقت، لیکن رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ مسکینوں، فقیروں اور ضعیفوں کے اوپر کرم کی نظر زیادہ رکھی جائے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ توقع ان کے رحم و کرم سے ہے کہ ہمارے سلام کو اور ہمارے درود کے تحائف کو وہ بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرماتے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق رستوں کی تعلیم عطا فرمائے اور ان رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ باطل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ وہ سمیع و علیم ہے، اپنے بندوں کی صدائیں سننے والا، اور اپنے بندوں کی حالت زار پہ عالم اور باخبر، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر علماء امت، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، آل بیت اطہار، ائمہ آل بیت، تمام علماء صلحاء، سلاسل اربعہ کے مشائخ اولیاء، بالخصوص سلسلہ قادریہ عالیہ کے مشائخ اور اولیاء کرام، اور تا قیامت آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دعائے خیر اللہ نے اپنی بارگاہ میں خاص مراتب عطا فرمائے، قربت خاصہ سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں کچھ پیشین گوئیاں انسانوں کے حالات کے متعلق فرمائی ہیں، کچھ اس زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ آنے والی زندگی سے متعلق ہیں، کچھ کا ظہور ہماری ان سانسوں کے اندر، یہاں دنیا میں جو سانسیں گنی جا چکی ہیں ان کے اندر ہمارے کچھ واقعات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روح کو سمیٹتے سمیٹتے تمہارے حلق میں آ کے اٹک جانے پر مجبور کر دوں گا، اور تمہارے ارد گرد تمہارے ڈاکٹر، تمہارے دم کرنے والے، تمہارے دعا کرنے والے، اور تمام وہ لوگ جو تمہاری خاطر آنسو بہاتے ہیں، سب مجبور محض ہو کر تیری چارپائی کے گرد کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے۔ ہر شخص چاہے گا کہ تمہارے لیے چند لمحے زیادہ کر دیے جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، سارے کے سارے مجبور ہیں، اور تمہاری روح کو تمہارے جسم کے اندر لوٹا دینے پر کوئی بھی قادر نہیں۔ پھر میں تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں سے آزاد کر دوں گا، اور تمہارا یہ جو وجود ہے چلتا پھرتا، یہ وجود ایسا لاچار پڑا ہوگا کہ اسے غسل بھی کوئی اور کروائے گا، اسے نہلائے گا کوئی اور، کپڑے کوئی اور اتارے گا، اور نیا کفن کوئی اور پہنائے گا،
اور پھر چند ہاتھ اٹھا کے قبر کی گہرائی میں رکھ دیں گے. پھر اللہ اس کے بعد آنے والے حالات کے متعلق پیشن گوئی فرماتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ اس آسمان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح تم دیکھو گے کہ یہ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور یہ جو تمہیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش اور یہ کوہ کاف کے پہاڑ جو بڑے پرہیبت، بڑے پرعظمت اور بڑی شان سے اس زمین کے اوپر اپنے زانو گاڑے بیٹھے ہیں، انہیں میں دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں میں بکھیر دوں گا. تم دیکھو کہ چاروں طرف کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں میں بکھرتے چلے جائیں گے. اور اس دن لا یسأل حمیم حمیما، اور تمہیں کوئی دوست مددگار ایسا نہیں ہوگا کہ جو تمہارے کام آئے اور تمہارا ساتھ دے اور تمہیں بچانے کے لیے وہ اپنی کوئی قربانی پیش کرے. وہ ایسا دن ہوگا کہ یہ سب تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، تمہارے حالات سے باخبر ہوں گے. سب کو پتا ہوگا کہ یہ مجرم ابھی چند لمحوں میں جہنم میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا، لیکن کوئی شخص، نہ تمہارا دوست، نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہارے بھائی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے پڑوسی، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. سب منہ چھپاتے پھریں گے. اور اس دن مجرم کی حالت یہ ہوگی. مجرموں سنو، اس دن تمہاری حالت یہ ہوگی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ہائے اللہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن میرا بیٹا میری جگہ ذبح کر دیا جائے، میرا بیٹا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن میں بچ جاؤں. وصاحبتہ واخیہ، اور وہ چاہے گا کہ میری بیوی اور میرا بھائی میری جگہ فدیے میں چلے جائیں. وہ ایسا دن، باپ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میری اولاد زندہ رہے. کتنے واقعات ایسے ہوئے، زلزلے آئے، اور جب زلزلوں کے بعد لوگوں نے کھدائیاں کی اور زمین کے نیچے سے اور چھتوں کی اور دیواروں کے نیچے سے جب نکالا گیا تو باپ خود اپنے بیٹے کے اوپر پڑا تھا کہ میں مر جاؤں، میرا بیٹا بچ جائے. لیکن اس دن باپ کہے گا یود المجرم، یہ باپ چاہے گا کہ میری جگہ میرا بیٹا، وصاحبتہ واخیہ، اور میری بیوی اور میرا بھائی اور میرا کنبہ، میرا خاندان، یہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں. ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے سب جہنم میں چلے جائیں. ثم ینجیہ، مجھے نجات مل جائے، ایک اکیلا میں بچ جاؤں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، آج تو قطعاً نہیں بچ سکتا. تو ایسی بھڑکائی ہوئی آگ کا سامنے کرنے لگا ہے کہ جس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چمڑے کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، ہڈیوں کو بھگیر کے رکھ دیتی ہے. آج کے دن تمہارے لیے بچنا ناممکن ہے. آج تم نے اس آگ میں اوندھے منہ گرنا ہی گرنا ہے، کیونکہ تم میرے احکام کو توڑتے رہے، تم مال جمع کرتے رہے، محفوظ کرتے رہے، نمازوں سے منہ موڑتے رہے، اور زندگی تم نے اپنی خواہشات کے تحت گزاری. عزیزان گرامی، وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ ایسا دن ہوگا کہ ماں باپ، بیوی، بچے سب کے سب اپنے اپنے حال میں مگن ہوں گے، سارے دور بھاگیں گے ہم سے. وہ ایک شخص اپنے آپ کو سوچے کہ میرا بیٹا مجھ سے منہ موڑے گا، میری بیوی جو میری محبت کا دعویٰ کرتی ہے اس دن چھپتی پھرے گی، میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا وہ مجھ سے چھپتے پھریں گے، ساری مخلوق مجھ سے منہ موڑ لے گی. وہ ایسا دن ہوگا عزیزان گرامی. میرے نبی نے فرمایا کہ میں صحابہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بتاؤ کہ مسکین کون ہے. صحابہ کرام نے، دیکھو جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے انسانوں کی، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مسکین ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مسکین ہے. ہم تو سمجھتے ہیں لاکھوں کروڑوں والا امیر ہے، جس کے پاس کروڑوں نہیں وہ غریب اور مسکین ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مسکین نہیں. پھر صحابہ کرام نے، میرے دین کے ان جانثاروں نے، میرے نبی کے جانثاروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کی سعی اور جستجو اور جدوجہد کی،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی اولاد نہ ہو، کہا وہ بھی مسکین نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی جائیداد نہ ہو، کہا وہ بھی مسکین نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہوگا کہ کون مسکین ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں دنیا سے اعمال کے پہاڑ لے جائے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ ذکر فکر، یہ خیراتیں، یہ صدقات، اعمال کے پہاڑ لے کے چلا جائے۔ یہ جب وہاں کھڑا ہو تو اعمال کے دفتر پڑے ہوں، اور یہ باقاعدہ اگر اس کے اوپر کسی کا حساب نہ ہو تو جس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے ظاہر ہے وہ جنتی ہے۔ جس کے پاس اتنے روزے، اتنی نمازیں، جس نے ساری زندگی قیام اللیل کیا، ساری رات تہجد پڑھتا رہا، اور ہر پل ہر لحظہ اللہ رب العزت نے نماز کے لیے تو وقت مقرر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے محبوب تو تھوڑی دیر کے لیے رات کو، ایک تو قلیل وقت، لیکن واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا میں اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا کہ بس ذکر کرتا رہے اور میرے ساتھ ربط ضبط اور تعلق بناتا رہے۔ اللہ نے وقت مقرر نہیں فرمایا۔ صوفیاء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز کے اوقات مقرر ہیں آپ کی فرائض کے، اور رات کی تہجد کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قلیلہ فرمایا، تھوڑا سا وقت جو ہے رات کی نماز کے لیے جاگ کے گزار، لیکن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کے ذکر میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے۔ تبتل اللہ کے ساتھ تنہائی ساری زندگی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ لمحات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذکر کرتا رہا، اعمال کے پہاڑ لے کے چلا گیا، میرے نبی نے فرمایا۔ اور پھر اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اس نے میرا فلاں حق کھایا ہے، اسے اس گناہ، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرے فلاں مسائل ہیں اس کے ساتھ، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں آتے چلے گئے، یہاں تک کہ تمام نیکیاں اس کی فنا ہو جائیں گی، کوئی ایک نیکی بھی نہ رہے گی اس کے پاس۔ اور پھر چند لمحے بعد لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اوپر میرے حقوق باقی ہیں، ان کے گناہ اٹھا کے اس بندے کو دے دیے جائیں گے، اور اس کے اعمال، نیکیوں کے اعمال کی جگہ گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں گے، اور منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو جی ساری زندگی محنت مزدوری کی، حق حلال کمایا، اور چھوٹی سی جھگی بنائی، ایک چھوٹا سا گھر بنایا، ہم نے تو نہ کسی کا قرض کھایا ہے، نہ کسی سے زبردستی زمین لی ہے، نہ کسی سے زبردستی پیسہ لیا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں تو گنہگار وہ ہے نا کہ جو ظاہراً ہم ڈھونڈتے ہیں نا، جب آتا ہے کم ناپ تول والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو ہم دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کساب کم ناپ رہا، ہم دیکھتے ہیں دال والا، سبزی والا، ہم ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، علم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت نے من لدنا علم عطا فرما دیا، علم لدنی عطا فرما دیا، اس کے کیا ہی کہنے۔ اور یہ نہیں ملتا مگر اولیاء عظام کو، تصور اس مزاج والوں کو، ان لوگوں کو جو ساری زندگی، دیکھو ایک عالم دین اپنے طلباء سے فرماتے تھے کہ بیٹا تم لوگوں نے دور حدیث تو پڑھ لیا، تم عالم تو بظاہر بن گئے، گلے تو بن گئے ہو، لیکن رس گلے بننا۔ تو طلباء پوچھتے تھے حضور رس گلے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا رس گلے کیسے بنیں گے؟ فرمایا رس گلے تم تبھی بنو گے جب تم رائے پور کی خانقاہ میں، وہاں قادری خانقاہ تھی اور چشتی خانقاہیں تھیں، تو ان خانقاہوں میں جا کے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارو گے، تم اللہ والوں کی جھوٹیاں صحیح کرو گے، تب جا کے تم رس گلے بنو گے۔ اور فرمایا کہ خیر نہیں پھیلے گی اس شخص سے جب تک وہ بیعت کر کے اپنے آپ کی اصلاح نہ کروا لے، اور کسی اللہ والے کی کہ قدموں کی خاک نہ چھانے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو یہ جو علم لدنی ہے، یہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا پل پل، لمحہ لمحہ اللہ کے ساتھ صحبتوں اور تنہائیوں میں گزرتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرقات شرح انہوں نے لکھی ہے مشکات شریف کی،
ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑی شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملا علی قاری، ان کی جو شروحات ہیں مشکات کی، ہم محتاج ہیں ان کی طرف کہ ہم ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو اگر کر سکے تو اللہ کی صحبت میں بیٹھا کر۔ وہ ایک صاحب فرمانے لگے اللہ کی صحبت میں آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، ہمارے اکابرین کہہ گیا، زمانہ گزر گیا، بڑوں نے یہ باتیں کہی، ہم تو صرف ان کی بات کی نقل کرتے ہیں، ہم تو نقال ہیں۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا پڑھا تفاسیر میں کہ جادوگر آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کو صرف ظاہری نقل پہ اتنا رحم اور کرم آیا کہ اللہ نے ان کی ابدی نجات کا فیصلہ فرمایا۔ ورنہ تو شریعت میں جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دو اس کو اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں منہ کے بل گرا دو۔ تو وہ صرف ظاہری نقل پہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری نقل اتاری، اللہ نے اتنی کرم نوازی فرما دی۔ تو ہم نے اللہ کے ولیوں کی ظاہری نقل ہی اختیار کر لی۔ ہم نے کہا بن تو نہیں سکتے، چلو ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرح کپڑے پہننا، ان کی طرح کا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی، تو جب تم صحبت میں، فرمایا مولا علی قاری فرماتے ہیں جب تم اللہ کی ہو سکے تو اللہ کی صحبت میں بیٹھو، اور اگر اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھ سکو تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو، یہ اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہو جائے گا۔ تو یہ جو بیعت کا سلسلہ چلتا ہے اور یہ جو ہم اپنے شیخ سے دست بدست بیعت کرتے ہیں اور ذکر لیتے ہیں، یہ ذکر ہم شیخ سے نہیں لیتے، یہ وہ اس کے شیخ سے اور وہ اپنے شیخ سے، اور یہ چلتے چلتے ہم ذکر حضور سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں نہیں رکھے، بلکہ ہم نے اپنے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ اتنی قدر و قیمت ہے اس بیعت کی۔ اور زمانہ گزر گیا، تحریکیں چلی، جماعتیں بنی، مسلمانوں نے ہر دور میں ہر زمانے میں اسلام کی خدمت کے لیے اپنی کوششیں کی، کتنی تحریکیں بنی، کتنی جماعتیں بنی، اور اسلام کی مختلف طریقے سے خدمتیں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر تحریک اپنا وقت آنے پہ ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک تحریک ایسی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ نے لی، اور حضرت علی المرتضیٰ سے امام حسن، امام حسین اور امام حسن بصری نے لی، اور اس طرح چلتے چلتے یہ تحریک آج کے زمانے اور تا قیامت یہ تحریک چلتی رہے گی، اور وہ یہ تحریک ہے تصوف کی سلوک اور احسان۔ یہ جو بیعت کے سلسلے ہیں یہ آج کے زمانے سے نہیں ہو رہا، یہ مرشدان گرامی، یہ پیران اعظام، یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے، یہ 100 سال سے نہیں ہے، یہ 200 سال سے نہیں آ رہے، ان کے 300 سال نہیں ہوئے، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 1300 سال سے حضور کے زمانے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے امت مسلمہ میں ایک ایسی تحریک رکھ دی، ایک ایسی جماعت بنا دی اپنے دوستوں کی، اولیاء کرام کی، کہ وہ تا قیامت۔ تو عزیزان گرامی، یہ رستہ بڑی حفاظتوں کا رستہ ہے، یہ بڑی کرم نوازیوں کا رستہ ہے، پر ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ ہم ہر تحریک سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ہر ظاہری معاملے سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنے آپ پہ سوچا نہیں، ہم نے اپنے باطن میں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کم از کم اپنے تو بن جاؤ، تمہاری زندگی میں بہار نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن ہم تیار نہیں، ہم کہتے نہیں ہم نے 2 کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ نے تو 4 5 کشتیوں میں، پھر جب ڈوبتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت آپ سے یقین کامل طلب کرتا ہے، اور یقین کامل صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی ہیں مستقل، ہمارے بھائی صاحب فرمانے یقین کریں کہ انہوں نے جس طریقے سے کہا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس نے مجھے اتنی لذت عطا فرمائی، میں رات دیر گئے تک اس طرح پڑھتا رہا اور روتا رہا، رات دیر گئے تک۔ یہ کہنے لگے ایک زمانہ تھا
کہ مجھے میری چاہت تھی میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں نے روزگار تو میں باہر جانا، تو وہ ساری زندگی گزاری سعودی میں عرب لوگوں کے پاس، تو کہ میں پھر دوبارہ جانا چاہتا تھا اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے. پھر قسمت مجھے زیست لے آئی یہاں، اور پھر اللہ نے میرے قلب کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دی. اب میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرے رب کا ذکر ہے. کہ مجھے اب ہر بندہ کہتا ہے تجھے بلائیں. اس دن مجھے میرے وہاں جو میرے پرانے میرے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے مجھے فون کیا، ان کا آ جاؤ آپ کو ہم یہاں اپنے پاس عمرہ بھی کریں گے اور یہی ہوں گے، روزگار بھی ہوگا، سارا نظام ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. انہوں نے مجھے کہا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو وہ عرب تھا نا، اور عرب کی زبان ہے، انہیں پتا ہے اس جملے میں کتنی قوت ہے اور کتنا اس کے اندر رس ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو رستے ہیں یہ تربیت کے رستے ہیں، اور یقین کریں کہ بہاریں اسی رستے کے اندر ہیں. میں سارا کچھ دیکھ کے آیا اور میں کئی احباب سب کچھ دیکھ کے آئے. میں نے کہا ہم نے دیکھا بہاریں اسی رستے کے اندر ہیں، اسی رستے میں اللہ کی خصوصی امداد ہے. لیکن کوئی کر کے تو دیکھیں، 2 دن اللہ کا ذکر کیا، تیسرے دن تھک گئے. اللہ سے صحبت بازی نہ کرو، بیٹھ کے بس اللہ کا ذکر کرتے ہو، تبتل الیہ تبتیلا، بس تنہائی اختیار کر لو اس کے ساتھ، اللہ بیٹھ جاؤ، واذکر اسم ربک، اور بس اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. ایک دن آئے گا پھر وہ میرا رب فرماتا ہے وہاں قرآن کریم میں، ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جب یہ جو جہنمی ہے نا، یہ سب کے سب یہ اپنے بچوں کو بھی بھیج دے گا، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، سب کے سب یہ چاہے گا کہ یہ جہنم میں گر جائیں لیکن میں بچ جاؤں. لیکن نہیں بچ پائے گا اس آگ سے. اللہ فرماتے ہیں کون بچے گا؟ الا المصلی، صرف وہ نمازی جو اپنی نماز میں دائم رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہر وقت وہ نماز نہیں پڑھتے دائم رہنا، بس ان کا ذکر، ان کی فکر ان کا ذکر بن جاتا ہے، ان کا تصور ان کی نماز ہوتی ہے. کیوں؟ اکیلے صلاۃ ذکر ہی، نماز قائم کرنا ذکر کے لیے. تو اب بس ہر لمحہ ان کا ذکر بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہیں نجات دے دوں گا میں، اور یہ نجات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ پوچھا کہ مسکین کون ہے، کسی نے کہا یہ مال والا نہ ہو، کسی کے پاس جائیداد نہ ہو، کسی کی اولاد نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، مسکین یہ نہیں، مسکین وہ ہے جو وہاں حشر کے میدان میں اعمال کے پہاڑ لے جائے، روزے لے جائے، حج لے جائے، زکاتیں لے جائے، خیراتیں صدقات لے جائے، دنیا کی تہجد کی نمازیں لے جائے، 5 وقت کا باجماعت نمازی ہو، اپنی وہ نمازیں لے جائے، اور اس کے علاوہ وہ نوافل اشراق اور چاشت اور اوابین پڑھتا پڑھتا یہ سارا کچھ لے جائے، اور وہاں تمام کے تمام اعمال کوئی اور اس سے لے لے. یہ مسکین ہے، یہ مسکین ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی سے پیسے کھا لے تو وہی حق ہے اس کا، وہ حق دیا جائے گا. کوئی شخص کسی کا قرض دبا لے تو وہ قرض مانگنے والا آ جائے گا، اس کی نیکیاں نہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو. آپ نے کسی کا قرض نہیں کھایا، کسی سے تعلق نہیں چھینی، کسی کی زمین جائیداد نہیں چھینی، کسی کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ایک بیماری تھی، اس ایک بیماری نے سارا کچھ تہس نہس کر دیا، اور وہ بیماری تھی غیبت کی. وہ ایسی بیماری ہے غیبت کہ اس غیبت کی بیماری سے بڑے بڑے لوگوں کی مجلسیں خالی نہیں. اللہ معاف فرمائے. کبھی کبھی تو بعض ساتھی ہمیں بھی کھینچ لیتے ہیں اپنے ساتھ. انہیں 2 ساتھی آئے تو ایک کسی کے متعلق شروع کر دیا. اچھا پھر وہ دونوں غصے میں بھی آ گئے. میں نے کہا بات سنو میری، دونوں بات سنو. میں نے کہا دیکھو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جہالت کی آوازیں ہیں جو لوگ بلند کرتے ہیں عصبیت اور قومیت کے متعلق، اور میرے نبی نے غیبت کو منع فرمایا ہے. ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب شروع ہو گئے ایک جماعت کے متعلق. تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا سر اٹھا کے، فرمانے لگے بات سنو،
میرے آقا اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ان کی امت میں سے کسی جماعت کے خلاف بات کی جائے. تو یہ جو غیبت ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے. جب آپ سوکھی خشک لکڑی لیں نا اور اس کو آگ دکھا دیں یا سلائی دکھا دیں تو چند لمحے بعد کیا رہے گا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے غیبت. اور ہم کبھی کبھار اسے مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں غیبت کے. تو عزیزان گرامی یہ رمضان کا مہینہ ہے، 10-15 دن باقی ہیں. ان 15 دنوں میں آج ہم لوگ یہ عزم کریں کہ ہم نے آج کے بعد غیبت کم از کم، اے اللہ ہم تو انسان تو یہ جو قواعد انسانی ہے نا، جو یہ اعضاء ہیں اس پہ تھوڑا سا اسے کنٹرول ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی دین ہے، ورنہ اس پہ بھی کیا کنٹرول، لیکن اس پہ تھوڑا کنٹرول ہوتا ہے. باقی باتیں تو اللہ کے سپرد ہے کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے، کون اللہ والا ہے اور کون شیطان کی صف میں کھڑا ہے. وہ تو میرے رب کو علم ہے کہ کس کو اس نے نجات دینی ہے اور کسے منہ کے بل جہنم میں گرانا ہے. جو ظاہری اعمال پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ گھاٹے اور خسارے کا سودا کرتا ہے. ظاہر کے تفقیر باطن کے تشر جانا رب نشی پپٹ کی تصبور رضا. ظاہر میں خود کو عالم با عمل سمجھتے ہو اور باطن میں شرور کا گھونسلہ بنے ہوئے لوگوں کے لیے شر اور فساد کا باعث ہو. اللہ صرف آپ کی پگڑی اور آپ کی تسبیح کو نہیں دیکھے گا، اللہ نے ادھر دیکھنا ہے. لیکن بہرحال وہ اللہ کی ہاں ہے کہ اللہ جو چاہے کرے. ہم تو اس کی مخلوق ہیں کمزور تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں تھوڑا سا کنٹرول اپنے اعضاء کے اوپر دیا ہے. اور اگر ہم یہ 15 دن اپنے ایک حضور اس زبان پہ قابو کر لیں کہ میں نے یہ 15 دن غیبت نہیں کرنی. اگر کوئی کرے تو اسے کہیں بھائی کوئی مکہ و دیو دبل خبری اکڑا دگلو دبل بل خبری روح دکل جہان محبوب دا مدینے خبری. ایک دوسرے کی بات نہ کرو میرے بھائی، وہ پھولوں کی اور بلبل کی بات کرو، کوئل کی بات کرو، کل جہان کی روح کی بات کرو، میرے محبوب مدینے والے کی بات کرو. میرے ساتھ کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے بلا وجہ کسی کے متعلق اس کے خلاف بات کرنے کی؟ اور اس کو میں گناہ بے لذت کہتا ہوں. اس میں لذت کچھ نہیں نا، اس میں لذت کچھ نہیں. دیکھو کسی سے جائیداد چھین لی تو کچھ تو اپنا بھلا کیا دنیا میں، کسی سے دولت لے لی تو کچھ تو دنیا میں بھلا کیا اپنا. لیکن اس میں تم نے کیا بھلا کیا؟ بولے گھر میں بیٹھے ہو یا کسی کونے میں بیٹھے ہو کسی کے خلاف شروع ہو گئے تو اس میں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تمہیں دنیا میں کچھ اس کا فائدہ نہ ملا، الٹا آخرت کا نقصان بھی ہو گیا. تو عزیزان گرامی غیبت سے بچنے کی کوشش کریں کہ ہم ان 15 دنوں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا اتنا بس ہے کہ میں 15 دن تیری خاطر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ ایسا کریم ہے، وہ کہتا ہے تم تھوڑا میری طرف بھاگو، تھوڑی سی میری طرف تھوڑے قدم بڑھاؤ، میں تمہیں اپنے راستے آسان کر کے دے دوں گا. تمہاری مشکلیں تمہاری تکلیفیں میں تم سے دور کر دوں گا. تمہیں میرے راستے پہ آتے ہوئے کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ شیطان کے راستے پہ جاؤ گے وہاں کانٹے ہیں، وہاں گڑے ہیں، وہاں حوادث ہیں، وہاں مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، وہاں غم ہیں، وہاں دنیا کی رسوائیاں ہیں، وہاں آخرت کی بھی رسوائیاں ہیں، وہاں بڑے بڑے عذاب ہیں. لیکن میرے راستے پہ آؤ گے تو میرا راستہ ایسا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنا راستہ آسان کر دوں گا. میرے راستے پہ باغ و بہار ہے، میرے راستے پہ آسانیاں ہیں، میرے راستے پہ عافیتیں ہیں، میرے طرف آنے والے رستوں پہ رحمتیں ہیں اور میرے طرف آنے والے رستوں پہ جنتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات، میری طرف آنے والے رستوں پہ میں خود تمہارا استقبال کرنے کھڑا ہوں. مسلمانوں ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. کسی اور کی طرف بھاگو گے تو نقصان کا شکار ہو جاؤ گے. وہ خود ہمارا انتظار کر رہا، تو وہاں رحمتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں. تو اس وہ کہتے ہیں میں تمہیں آسان کر دوں گا تمہارے لیے راستے.
تو اگر 15 دن تم اپنے اوپر مشقت کر لو، تھوڑا سا مجاہدہ کر لو، تو اللہ فرماتا ہے باقی میں تمہیں آسان کر دوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم یہ 15 دن کوشش کریں گے، 15 دن کے بعد میرے رب تو ہمارے لیے آسان فرما دے کہ ہم غیبت سے بچ جائیں۔ کم از کم سالکین جو ہیں، صوفیاء جو ہیں، انہیں تو چاہیے وہ غیبت سے بچتے رہیں۔ وہ بھائی تمہارے پاس تو ذکر کے لیے اتنا سارا ذکر تمہارے پاس پڑا ہے کہ اس دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا ذکر کا مسئلہ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر کوئی اور بات کرو گے تو ذکر پورا نہیں ہو سکتا، یعنی 24 گھنٹے کسی اور گفتگو میں اور کسی اور خیال میں رہو گے تو ذکر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تو صوفیاء کرام کی تو ڈیوٹی ہے اللہ کا ذکر، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اور مردوں میں خود کو شمار نہ کریں، زندوں میں آ جائیں، مردوں میں نہ رہیں۔ فقیر انادا نا باہو جنا دیاں قبریں جیون ہو، فقیر تو تمہاری قبریں بھی اللہ زندہ کر دے گا، تمہاری قبروں کو بھی اللہ اتنی برکتیں اور انوارات بخش دے گا۔ یہ ذاکر شاغل کی خصوصیت ہے، یہ اس شخص کی خصوصیت ہے جسے اللہ رب العزت نے جس کے قلب کے اندر اپنا اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دی، عشق و معرفت ڈال دی۔ تو انشاءاللہ ان 15 دنوں میں ہماری کوشش ہوگی، خصوصاً مجھے اپنے روحانی فرزندوں سے یہ کہنا تھا کہ یہ 15-20 دن اپنے اوپر جبر کریں۔ مجھے امید ہے الحمدللہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہوگا۔ ہماری تربیت تو ایسی ہے کہ ہم تو اپنے مخالفین کو بھی اچھے انداز سے اور اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ ہماری تربیت تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی جو ہمارے اوپر نہ جانے کیسے کیسے فتوے لگائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو تیرے ذکر کی ذمہ داری لوگوں تک پہنچانی ہے، تو اللہ ان کو بھی ان کے دلوں کے اندر بھی اپنے ذکر کی محبت ڈال دے، تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں اور تیرے ذکر کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلائیں۔ یاد رکھیں جتنی تحریکیں چلی، تمام تر تحریکوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی خصوصی صحبت حاصل کر لیں۔ لیکن اولیاء کرام نے، اولیاء اعظام، علماء، صلحاء اور ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے، اللہ کی صحبت اگر حاصل کرنی ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں اگر اللہ کی صحبت چاہتے ہو اولیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ذکر کی لذت بخش دی، جن کے قلوب کے اندر اللہ نے وہ جتنا بھی ذکر کرتے جائیں پھر بھی ان کے نفوس، ان کے قلوب پکارتے رہتے ہیں، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی اور بھی اور بھی۔ ایک فرزند ہے، وہ آیا ذکر ڈیوٹی بھی کرتا ہے، مزدور ہے بیچارہ، تو اس نے چند ہی دنوں میں استغفار، پھر اس بیعت کرنے کے بعد میں نے کہا بیٹا آپ نے استغفار پڑھنا ہے 313 مرتبہ کم از کم، چونکہ مجھے اس کی مزدوری کا، اس کی ڈیوٹی کا خیال تھا، تو میں نے کہا بیٹا آپ بس اتنا ہی پڑھیں، جب بھی آپ کو فرصت ہو پڑھا کریں کیونکہ آپ کی مزدوری بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ کچھ دن گزرے، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں وہ استغفار پڑھتا ہوں اتنے 1000 مرتبہ، میں تعداد بھول چکا ہوں۔ پھر کہنے لگے جی مجھے اگلا ورد بھی دے دیں۔ میں نے کہا مشکل نہ ہو جائے گی؟ کہا نہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، درود پاک اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دن گزرے، اسے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی ڈیوٹی آپ کے گھر کے پاس جو کارخانہ ہے وہاں لگواتے ہیں، وہاں تنخواہ بھی زیادہ ہے اور بس ڈیوٹی بھی اتنی خاص نہیں ہے۔ تو یہ جب ادھر گیا تو اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی میں پنجاب سے آتا ہے بڑی دور سے، تو اس نے کہا جی میں وہاں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا وجہ وہاں تنخواہ، بولا تنخواہ زیادہ ملتی ہے لیکن مجھے کم تنخواہ بھی قبول ہے، میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں ذکر سیکھنا چاہتا ہوں، میں ذکر کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے رات کو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میں تو تیرے ذکر کی طرف چلا ہوں، اور مرشد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو میرے لیے کیوں رستہ مشکل ہو رہا، میں تو تیری طرف چلا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا جب تو نے ایسی دعا کی ہے تو لگتا ہے کہ 2 دن میں تیری ٹرانسفر ہو جائے گی۔
تو 2-4 دن بعد وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا کیوں گھر سے آیا؟ بولا نہیں ادھر ڈیوٹی سے آیا ہوں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا بس اچانک وہ ڈائریکٹر نے فون کیا, بولا یار تیری ادھر ضرورت نہیں ہے, تو واپس آ جا. اور چند دنوں کے اندر اندر اس نے اتنی محبت سے ذکر لیا کہ درود پاک. ابھی تو کتنے ایسے بچے ہیں وہ تو سالوں گزر گئے, پھر واپس مڑ کے انہوں نے نہیں کہا بابا ذکر چاہیے, بس خاموش بیٹھے ہیں کب وہ پردے کے پیچھے چھپ چھپ کے کہ ہماری طرف کہیں اس کی نظر نہ ہو جائے, یہ موجودہ ذکر پورا کر لیں یہ بھی کافی. حالانکہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں, غیبتوں سے بچنے کی کوشش کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, خالص اللہ سے, اللہ کے حبیب سے محبت کرتے رہیں.